بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے تمہیدی باتیں ہوئی تھی اور سورۃ الفاتحہ کے خلاصے کے حوالے سے بھی ہم نے چند باتیں کی تھی. مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مکی دور زندگی میں ابتدائی نازل ہونے والے سورتوں میں سے ترتیبی نزولی میں 5ویں نمبر پر ہے اور سورۃ المدثر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، جبکہ ترتیب مصحفی میں قرآن مقدس کی اولین سورت ہے. سوال یہ درپیش ہے کہ وجہ تقدیم کیا ہے؟ اس سورت کو قرآن مقدس کی افتتاحی سورت بنا دی گئی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ سورت تمام قرآن مقدس کا خلاصہ ہے، اس وجہ سے یہ مقدم کی گئی ہے دیگر سورتوں پر، اور عام قاعدہ اور قانون بھی یہی ہے کہ تفصیل سے پہلے خلاصہ بتا دیا جاتا ہے. سورت کے مختلف امتیازات ہیں جن پر یہ سورت ممتاز ہے قرآن مقدس کی دوسری سورتوں سے. یہ سورۃ الصلاۃ ہے، نماز کا لازمی جز ہے، اور سورۃ الرقیہ ہے، دم والی سورت ہے، اور یہ قرآن مقدس کی سب سے جامع سورت ہے، اور یہ قرآن مقدس کی اولین سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس میں دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلایا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی سورت کے کئی امتیازات ہیں، لیکن یہ چند ہم نے بیان کیے تھے. قرآن مقدس کی ہر سورت کا ایک مقصد اور دعویٰ اور محور ہوتا ہے، ایک عمود ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے. اس سورت کا مقصد العبادت للہ وحدہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی، عبادت کے لائق اللہ ہی ہے. یہ اس سورت کا دعویٰ ہے اور اس سورت کا مقصد ہے. سورۃ الفاتحہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ ابتدائی 3 آیات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرا حصہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ تیسرا حصہ آیت نمبر 5 سے آخر تک ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء ہیں، اللہ کے حقوق ہیں. دوسرے حصے میں اللہ اور بندے کا حق ہے، ایاک نعبد میں اللہ کا حق، ایاک نستعین میں بندے کا حق، اور تیسرے حصے میں اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک بندوں کی دعا ہے اور 3 فرقوں کا اجمالاً بیان ہے. قرآن مقدس کی اس سورت کے کئی اسماء ہیں کیونکہ یہ بڑی شرافت والی سورت ہے. سورۃ الفاتحہ سب سے مشہور نام ہے، فاتحۃ الکتاب، کہ یہ قرآن کی افتتاحی سورت ہے، قرآن کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے. یہ سورۃ الشافیہ ہے، شفا والی سورت ہے. یہ ام القرآن ہے، قرآن مقدس کا خلاصہ ہے. یہ ام الکتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. یہ 7 مثانی ہے، وہ 7 آیات ہیں جو بار بار نماز میں دہرائی جاتی ہیں اور جس کے مضامین قرآن میں بار بار سامنے آتے ہیں. یہ سورۃ التعلیم المسئلہ ہے، جس میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. یہ سورۃ الکنز ہے، یعنی علوم کا خزانہ ہے. یہ اساس القرآن ہے، یعنی قرآن کی بنیاد ہے. یہ سورۃ النور ہے، یعنی روشنی والی سورت ہے. اسی طرح اس کے کئی دیگر نام بھی ہے اس سورہ مبارکہ کے. اور
نرکمکم نمنو سورة الرقية سورة الرقیہ، بل سورة شافیہ، کنز، کافیہ. یہ سورت الکافیہ ہے، کافی سورت ہے. وافیہ ہے، کافیہ مکمل سورت، وافیہ مکمل سورت، کافی سورت کامل سورت، اور کافیہ کامل سورت کفایت کر جانے والی سورت. ان تمام باتوں پر تفصیل آپ کے سامنے ہوا تھا. اور یہ سورت الحمد بھی ہے جس میں اللہ کی تعریفیں کی گئی ہیں، اور یہ سورت الصلاۃ بھی ہے. تقریباً مفسرین اعظام 21-22 تک اس سورت کے نام بیان کرتے ہیں، جن میں سے ہم نے چند زیر بحث لائے ہیں. سورت کے کئی فضائل ہیں. یہ پچھلے جو دروس ہوئے تھے اس سورت کے حوالے سے، اس کا خلاصہ میں جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں. سورت کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ سورت قرآن مقدس سورت الحجر آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کو ہم نے 7 مثانی اور قرآن عظیم سے نوازا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا سعید ابن معلّہ رضی اللہ عنہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ اعظم سورۃ فی القرآن ہے، یعنی قرآن مقدس کی سب سے عظیم سورت ہے. اور یہی سورت قرآن عظیم بھی ہے اور 7 مثانی بھی ہے. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے حوالے سے، کہ ابی بن کعب کو فرمایا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جس جیسی سورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں دوسری نازل نہیں ہوئی. اور یہ سورت اللہ اور بندے کا ایک مکمل مکالمہ ہے. اس پر تفصیل ہوئی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے. اور ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک دفعہ بینما قاعد، ایک دفعہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک آواز سنائی دی. جبریل نے سر اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک انسانی شکل میں وہ آئے ہوئے تھے، کہ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ آج کھلی ہے ایک ایسا دروازہ آسمان کا کہ یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلی. اور اس سے ایک فرشتہ آیا تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ایسا فرشتہ ہے، اس دروازے سے اترنے والا فرشتہ، کہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر یہ فرشتہ نہیں اترا. اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابشر بنورین، آپ 2 نوروں پر روشنی، آپ 2 روشنیوں پر خوشیاں منائیے جو آپ کو دی گئی ہے اور آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئی. آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور بشارت لے کر آیا 2 چیزوں پر کہ آپ خوش ہوئیے ان 2 نوروں پر، 2 روشنیوں پر جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. سورت فاتحۃ الکتاب، سورت الفاتحہ، اور خواتین سورت البقرہ، سورت البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہے. سورت کے ایک لفظ پر انشاءاللہ تعالی اور ایک حرف پر ارادہ ہے کہ تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ یہ اساس القرآن جو قرآن کی بنیاد ہے، یہ اچھی طرح سے یہ بنیاد بن جائے اور خوب سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ تعالی پھر آگے ہم کوشش کریں گے کہ ایک رکوع یا 2 رکوع پر تفصیل ہوتی رہے، مختصر تفصیل. لیکن یہ سورت و اساس القرآن ہے تو اس پر قدر زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے. لیکن آج میرا ارادہ ہے اور کوشش ہوگی کہ مختصر الفاظ میں سورت الفاتحہ کو الحمد سے
وَلَضَّالِّينَ تک مختصراً پڑھی جائے. اگلے دروس میں انہی باتوں کی تفصیل ہوگی. سورۃ الفاتحہ یہ مقدمہ قرآن ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں دیگر کتابوں کو کہ ہر کتاب کی ابتدا میں ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں مصنف کا تعارف ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے لیے کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ان کا تذکرہ اس مقدمے میں ہوتا ہے. مصنف کون ہے اور کس مقصد کے لیے کس دعوے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے اور کون لوگ اس کتاب کے اس تقریر کے خصوصی طور پر مخاطب ہیں. سورۃ الفاتحہ کو بھی قرآن مقدس میں یہی حیثیت حاصل ہے جو دیگر کتابوں میں مقدمے کو حاصل ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس سورت سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ قولو کا لفظ چھپا ہوا ہے، مقدر ہے، محذوف ہے. قولو، اے میرے بندو تم کہو کہ الحمدللہ رب العالمین، تم کہو الرحمن الرحیم، تم کہو مالک یوم الدین، تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر آپ یہ لفظ مقدر نہیں مانیں گے تو اس صورت پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ کس سے مخاطب ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں تعلیم کے طور پر یہ صورت نازل کی گئی ہے. قولو کا لفظ جس طرح ایک استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے اور وہ وائٹ بورڈ پر لکھتا ہے بخدمت جناب استاذ محترم، اور گزارش ہے کہ فلاں 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 عذر کی وجہ سے بندے ناچیز، بندے پر تقصیر، آپ گاڑے سے الفاظ لکھتے جائیے تو بندے عاجز، بندے پر تقصیر، حاضر ہونے سے قاصر ہیں اور چھٹی عنایت فرمائیے، این نوازش ہوگی، العارض آپ کا تابعدار فلاں فلاں. تو یہ استاد جو لکھتا ہے بخدمت جناب استاذ محترم، یہ الفاظ یہ اپنے شاگرد کو تعلیم کے لیے لکھتا ہے کہ جب آپ نے درخواست لکھنی ہو تو آپ نے اس انداز سے درخواست لکھنی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اے میرے بندو تم کہو الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ایسا جملہ ہے جس میں ہر قسم کے شرک کی تردید ہے. آپ یہ یاد رکھیے تعریفیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ تعریفیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہیں، ایک وہ تعریفیں ہوتی ہیں جو کہ بندوں کے شایع نشان ہیں. ہم جب تعریف کرتے ہیں کہ خاتم النبیین تو یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے کی تعریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین سید الابرار، یہ تعریف تو ہے لیکن اللہ کی تعریف نہیں، اللہ کے بندے کی تعریف ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا متقی ہے اور بڑا پرہیزگار ہے، اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، یہ تعریف تو ہے لیکن یہ بندے کی تعریف ہے. اور بعض تعریفیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کے شایع نشان ہیں. فلاں اللہ کے سامنے بہت رونے والا ہے، یہ بندے کی تعریف ہے. اب یہ تعریف ہم اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن رحمان یہ تعریف ہے اللہ کی ہے. خالق تعریف ہے اللہ کی ہے. گناہوں کو بخشنے والا تعریف ہے خالق کی ہے، مخلوق کی نہیں. تو تعریف کی دو اقسام ہیں. بعض تعریفیں وہ ہیں جو اللہ ہی کے لیے کہی جائے گی، جبکہ بعض تعریفیں وہ ہیں جو صرف بندے کی ہیں. ان تعریفوں کو ہم اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. بعض تعریفیں وہ ہیں جو اللہ ہی کے ہیں اور بعض تعریفیں وہ ہیں جو صرف مخلوق کے ہیں.
اسے اللہ کے لیے کہنا کفر ہوگا۔ اب ہم اللہ کو رسول، تو رسول ایک تعریف ہے، لیکن یہ تعریف ہم اللہ کی تو نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں، ان تمام تعریفوں سے کون سی تعریفیں مراد ہوگی؟ جو اللہ کی شایع نشان ہے۔ تمام تعریفوں سے مراد کون سی تعریفیں ہوگی؟ جو اللہ کے شایع نشان ہے۔ تمام تعریفیں، تمام الوہیت کی تعریفیں، اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی بحث ہوگی۔ تمام الوہیت کی تعریفیں، خدائی کی تعریفیں، تمام تعریفیں جو اللہ کے شایع نشان ہیں، للہ، خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں، تمام تعریفوں سے کون سی تعریفیں مراد ہیں؟ جو اللہ کے شایع نشان ہے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں، جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الالوہیت للہ، الوحدانیت للہ، تمام تعریفیں الوہیت والی، اللہ کے شایع نشان جو تعریفیں ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اللہ ہی، اب اگر ہم کہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے تو اس کے دو معنی ہو گئے، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بعض تعریفیں وہ بندوں کی ہوتی ہیں، فلاں کی، جو فلاں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس کے اولاد اور نسلیں وہ کثرت تعداد میں ہے، اب ہم یہ تعریف تو اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ہم کہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو ایک تو یہ کہ جتنی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے، تو یہ غلطی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اور کسی کے لیے نہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین میں ہے؟ تو اس کا پھر کیا معلوم ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے؟ جواب یہی ہوگا کہ تعریفوں سے مراد وہ تعریفیں ہیں جو کہ اللہ کی شایع نشان ہے۔ اللہ کی شایع نشان جتنی تعریفیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اس سے شرک کی بیخ اور بنیاد ہل گئی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں الوہیت والی، تمام تعریفیں بریکٹ میں لکھ دیے جائیے جو اللہ کے شایع نشان ہے، اور یہ جو اللہ کے شایع نشان ہے، یہ الحمد میں جو الف لام ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے تمام الوہیت کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ الوہیت کی تعریف خالقیت، مالکیت، رازقیت، حاجت روا، مشکل کشا، غوث، داتا، دستگیر، بارش برسانے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، تو یہ جتنی تعریفیں ہیں اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، نہ نبی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ شہید کے لیے، نہ زندہ کے لیے، نہ مردے کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ تو شرک کا رد بھی ہو گیا، توحید کا اس بات بھی ہو گیا۔ للہ میں یہ اعلان تخصیص کے لیے ہے، تخصیص اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے۔ رب العالمین، رب مالک کو کہتے ہیں، رب العالمین جو مالک ہے تمام مخلوقات کا، رب العالمین جو مالک ہے تمام مخلوقات کا، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کا مالک کون؟ اللہ ہی۔ اور رب کا معنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، تمام مخلوق کو پالنے والا کون؟ پرورش کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ جی، درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے والا کون؟ اللہ ہی، رب العالمین۔ رب مالک، رب پالنے والا، اور عالمین مخلوقات۔ دراصل عالمین کا لفظ عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم یہ لفظ دراصل علم سے نکلا ہے۔ علم، علم کہتے ہیں نشانی کو، جھنڈے کو، نشانی کو، علامت کو، دلیل کو۔ دراصل کائنات میں
جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ ایک ایک مخلوق اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. ہر ایک مخلوق اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اس وجہ سے کہ چونکہ ہر مخلوق اللہ کی وحدانیت اور قدرتوں کی دلیل ہے، توحید کی دلیل ہے، اس وجہ سے ہر ایک مخلوق علم ہے. عالمین، رب العالمین مخلوقات کا رب ہے، مخلوقات کا پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کا. الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے. الوہیت کی جتنی تعریفیں ہیں اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اچھا، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رب العالمین اللہ ہے. الوہیت کی تعریفیں اس ذات کے لیے ہو سکتی ہے جو رب العالمین ہو، اور وہ اللہ ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بعض نعمتیں خاص ہو، خاص لوگوں کے ساتھ. رحمان جس کی رحمتیں عام ہوں، دوست دشمن سب پر مہربان ہو. اور رحیم وہ ہستی جس کی رحمتیں خاص ہوں، بعض رحمتیں بعض لوگوں پر ہو، ہر کسی پر نہ ہو. اب اللہ رب العزت نے شیطان ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو یہ وجود جو بخشا ہے، کس نے بخشا ہے؟ یہ اللہ کی عام رحمت ہے. لیکن پھر ایمان کی توفیق ہر کسی کو نہیں دی. جس کو دی ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو خاص لوگوں پر ہوئی ہے. تو بعض رحمت عام اور بعض رحمت خاص. دنیا میں یہ قرآن کا پیغام جو نازل کیا گیا ہے یہ رحمت عام ہے، مومن کافر دوست دشمن سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، رزق سب کو دیتا ہے، حاجت مرادیں سب کی پوری فرماتا ہے. لیکن جنت میں داخلہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرمائے گا. جی، جنت میں داخلہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرمائے گا، بلکہ بعض لوگ اللہ رب العزت کے اس رحمت کے مستحق ہوں گے. تو رحمان وہ ذات جس کی رحمتیں عام ہوں، عام مہربان، اور رحیم جس کی رحمت خاص، خاص مہربان. عام رحمتوں والا، خاص رحمتوں والا. الحمدللہ وہ تعریفیں جو اللہ کے شایع نشان ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. رب العالمین جو کہ مخلوق کا مالک ہے. الرحمن عام مہربان ہے، الرحیم خاص مہربان ہے. اب دیکھیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو وجود رب العالمین نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، عام رحمت ہے. رزق سب کو دے رہا ہے، عام رحمت ہے. لیکن ایمان کی توفیق ایک خاص رحمت ہے. جنت میں داخل فرمانا یہ خاص رحمت ہے. اچھا، پھر ایمان والوں میں قرآن مقدس کے ساتھ تعلق جوڑنا، کسی کا تعلق جڑ جائے قرآن کے ساتھ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، بشروں میں ہم کہتے ہیں واقدار دے. مالک ہیں یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، اور الدین بدلہ، انصاف. دین انصاف کو بھی، دین کے تقریباً 14 معنی ہیں. بدلے کو بھی کہتے ہیں، مجبوری کو بھی کہتے ہیں، طاعت کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، حال کو بھی کہتے ہیں. تو بدلے دین کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں 2 معنی مراد ہے، ایک بدلہ اور دوسرا انصاف. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، انصاف کے دن کا. مالک ہے یوم الدین،
بدلے کے دن کا۔ اب یہاں سوال درپیش ہے، سوال یہ درپیش ہے کہ کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں؟ ایک ہے یوم الدنیا، ایک ہے یوم الدین۔ یوم الدنیا یوم الدین، دنیا کا دن، اور یوم الدین آخرت کا جو مرحلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مالک یوم الدنیا؟ حالانکہ قرآن مقدس میں تو اللہ تعالیٰ صاف مذکور ہے قرآن مقدس میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو اوپر ہے جو نیچے ہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ لیکن یہاں سورۃ الفاتحہ میں یوم الدین کی تخصیص کر دی گئی، مالکی یوم الدین۔ وجہ آپ یاد رکھیے کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ دنیا میں بھی مالک حقیقی اللہ ہی ہے، آخرت میں بھی مالک حقیقی اللہ ہی ہے۔ دنیا میں میرا مالک اللہ، آسمان و زمین کا مالک اللہ، اس گھر کا مالک اللہ، یہ موبائل جو ہے اس کا مالک اللہ، ہر ایک شے کا مالک حقیقی اللہ ہی ہے، اور آخرت میں بھی مالک حقیقی اللہ ہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں مجازی مالکان بھی موجود ہیں۔ مالک حقیقی اللہ ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں یہ لباس میرا ہے، میں کہہ سکتا ہوں یہ صوفہ میرا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سٹینڈ میرا ہے، یہ پین میرا ہے، یہ چابیاں میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، میرا مجازی ملکیت، حقیقی ملکیت تو نہیں، مجازی ملکیت ہے۔ آخرت میں کوئی مجازی مالک بھی نہیں ہوگا، بلکہ سورۃ المؤمن آیت نمبر غالباً 15 ہے، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، قیامت کے دن لمن الملک اليوم، کون آج کے دن کا مالک ہے؟ آج کون مالک ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی جواب تک دینے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ اللہ خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے، جو ایک ہے اور قہار زورآور ہے۔ تو یوم الدین کی تخصیص کیوں کی گئی؟ جی کہ دنیا میں چونکہ مجازی مالکان بھی موجود ہوتے ہیں، آخرت میں کوئی مجازی مالک بھی موجود نہیں ہوگا۔ مالک تو دنیا کا بھی اللہ ہے، لیکن دنیا میں بعض اشیاء کے مجازی مالکان بھی، عارضی طور پر مجازی مالکان بھی موجود ہوتے ہیں۔ آخرت میں کوئی مجازی مالک بھی نہیں ہوگا، اس وجہ سے قیامت کی تخصیص کر دی گئی۔ یا دنیا میں اگر آپ دیکھیے جب آدم علیہ السلام تھے، ہم نہیں تھے، ہم ہیں، آدم علیہ السلام نہیں۔ نوح علیہ السلام جب تھے، ہود علیہ السلام نہیں تھے، ہود علیہ السلام کی موجودگی میں نوح علیہ السلام نہیں تھے۔ ہم ہیں تو میرے جو پردادا ہیں، میں ہوں، میرے پردادا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ہوں گے، ہم ہیں، ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بعد کچھ عرصہ بعد، شاید 1 دن بعد، شاید 2 دن بعد، شاید سال بعد، شاید 10-20 سال بعد، جتنا عرصہ رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد لوگ رہیں گے۔ لیکن قیامت اسی طرح سب لوگ کبھی بھی ایک میدان میں جمع نہیں ہے، سب لوگ کبھی بھی ایک میدان میں جمع نہیں ہے۔ قیامت کے دن اولین آخرین سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، اور اس موقع پر کوئی مالک نہیں ہوگا۔ جب اس دن سب لوگ جب جمع ہوں گے ایک ہی میدان میں، جب اس دن کا مالک اللہ ہے تو یوم دنیا کا مالک کوئی اور کس انداز سے ہو سکتا ہے؟ جب آخرت کا مالک اللہ ہے تو دنیا کو آخرت پر قیاس کر دیجئے، خبر پیش ہوئی کرو۔ جب آخرت کا مالک اللہ ہے تو دنیا کو آخرت پر قیاس کر دیجئے۔ یہ میں مختصراً بتا رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ تعالی اس ایک ایک لفظ، ان 2 الفاظ پر ارادہ ہے کہ ایک درس ہوگا، لیکن پہلے سے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ
ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اور بار بار دہرا رہا ہوں، ٹائم رہا خیر، بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ جائے. الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قلم اور کاپی آپ کے سامنے ہو، پین آپ کے ہاتھ میں ہو، کاپی آپ کے سامنے ہو، کتاب مقدس آپ کے سامنے ہو، آپ توجہ سے تشریف فرما ہو، تو تب انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے اور سمجھیں گے بھی، اور ساتھ ساتھ یہ ارادہ ہو کہ سیکھ کر ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. تو جب آپ دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچیں گے، آپ کو خود بخود بھلائی نصیب ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اور یہ نہ سوچئے گا کہ میں کوئی مولوی تو نہیں، میں کس طرح دوسرے لوگوں کو یہ سکھاؤں گا، بیان کروں گا. میں خود بھی مولوی نہیں الحمدللہ، میں قرآن مقدس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور جو سیکھا ہے وہ سکھا رہا ہوں، جو نہیں سیکھا وہ سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اسی انداز سے سیکھنا بھی پڑے گا، سکھانا بھی پڑے گا. یہ دونوں ڈیوٹیز جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھاتے جائیں گے. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں موت بھی اسی حالت میں نصیب ہو کہ ہم قرآن کے طالب علم بھی ہوں اور قرآن کے سکھانے والی بھی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. الوہیت کی جو تمام تعریفیں ہیں، خدائی کی تمام تعریفیں، اللہ کے شایع نشان تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. للہ کا یہ الحمد میں الف لام ہمیں فائدہ یہ دیتا ہے کہ تمام تعریفیں نہیں، خاص قسم کی تعریفیں مراد ہیں. الف لام عہد کا ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے اسے الف لام عہد کا ہم اگر تسلیم کریں جیسے ہونا چاہیے، تو پھر اس میں الحمد، اس میں خاص قسم کی تعریفیں مراد ہوگی. جو اللہ کے شایع نشان ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. رب العالمین، جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو سراپا رحمت والی ہستی ہے. الرحمن، جس کی رحمت عام ہے، عام مہربان ہے. الرحیم، خاص رحمتوں والا، جس کی رحمت خاص ہے. ارے کلیئر شیمپو استعمال ہو خوشی ختم. الرحیم، خاص رحمتوں والا. مالک یوم الدین، ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر سے استعمال ہی. مالک الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو مالک ہے انصاف کے دن کا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا. الحمدللہ دعویٰ ہے. رب العالمین دلیل نمبر 1، الرحمن الرحیم دلیل نمبر 2، مالک یوم الدین دلیل نمبر 3. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ دعویٰ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ مائک میرا ہی ہے اور کسی کا نہیں، اس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں. اچھا، دلیل نمبر 1 2 3. اچھا 3 بس کافی ہے، ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں انداز یہ ہے کہ کبھی 1 2 3 دلائل، جیسے یہاں آیت الکرسی میں یہی مسئلہ ہوگا اور 11 دلائل ہوں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-22 میں 5 دلائل ہوں گے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163-164 میں 8 دلائل ہوں گے. سورۃ آل عمران میں آپ آگے چلتے جائیے، اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 میں 284 میں 2 دلائل ہوں گے اسی دعوے پر. تو یہ قرآن کا انداز ہوگا کہ مختلف مقامات پر یہ تو تمام قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن کا الحمد سے والناس تک یہی دعویٰ ہوگا، لیکن اسی کو مختلف انداز سے اور مختلف دلائل کے ذریعے، کبھی مثالوں کے ذریعے، کبھی واقعات کے ذریعے، کبھی اس کے سزا اور جزا کے ذریعے، کبھی اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے بیان کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ مسئلہ اتاریں گے. الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، خدائی کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اچھا، دلیل یہ جو انبیاء اور اولیاء ہیں، یہ جو اولیاء ہیں ان کے قبروں پر جو جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی، اور ان کے قبروں پر جو پتھر ہوتے ہیں جو لوگ اپنے ساتھ ملتے ہیں،
جی نہیں، یہ اتنے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، نہیں، یہ دلیل نہیں. دلیل یہ ہے کہ رب العالمین، یہ جس کو آپ پوج رہے ہیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں حاجات میں، کیا رب العالمین ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں خیر اور برکت ہے؟ کیا یہ آخرت کے دن کے مالک ہیں؟ جب نہیں تو یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ الحمد للہ رب العالمین، جو پالنے والا ہے، جو مالک ہے تمام مخلوقات کا. جی وہ رب ہے تو سب مربوب ہے، وہ مالک ہے تو سب مملوک ہے، وہ آقا ہے تو سب غلام ہے. الرحمن، وہ پالنے والا ہے تو سب پرورش میں اس کے محتاج ہے. الرحمن الرحیم، عام مہربان ہے، خاص مہربان ہے، یعنی برکت نازل فرمانے والا، خیر اور برکت دینے والا اللہ ہی ہے. الرحمن الرحیم. یہ دلیل نمبر 2. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا مالک ہے. دلیل نمبر 3. جب دعویٰ ثابت ہو گیا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ الوہیت کی، خدائی کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، تو کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب عبادت کے لائق بھی وہی ہے نا. جب دعویٰ ثابت ہو گیا کہ خدائی کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، تو اب سر اسی کے سامنے جھکایا جائے گا، رکوع اسی کے سامنے کی جائے گی، نظر و نیاز اور منتیں اسی کے نام کی مانگی جائے گی، دعا میں، حاجات میں اسی کو پکارا جائے گا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ نعبد دراصل دیکھیے، ہم کہتے ہیں فعل ماضی اور حال اور مستقبل، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ، فیوچر، لیکن عربی میں ایسا نہیں. عربی میں 2 ہیں، ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع. ٹھیک ہے، عربی میں 2 ہیں، ماضی پاسٹ ٹینس. مضارع میں دیکھا جائے گا کہ یہاں پریزنٹ ٹینس کا معنی کیا جائے یا فیوچر ٹینس کا. یہاں دونوں سوٹ ہوتے ہیں اور دونوں فٹ آتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی عبادت کے مفہوم پر 1 گھنٹہ درس آپ کو دوں گا کم از کم. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت. اور یہی باتیں قرآن میں ہمارے سامنے آئیں گی. اگر ابھی سے ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی، تو آگے چل کر ہمیں سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیری ہی غلامی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. عبادت کی جتنے اقسام ہیں وہ ہم آپ ہی کے لیے کریں گے اور کسی کے لیے نہیں. ایاک نعبد، تیری ہی. یہ ہی جو حصر ہوتا ہے، اور حصر کا معنی یہاں کیوں ہے اس پر بات ہوگی کہ ایاک کا مقدم ہے، نعبد سے یہ تفصیل ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ مشرکین اولاد کے لیے درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے ہیں، شفا کے لیے، حاجتوں کے لیے قبروں کے پاس، بتوں کے پاس جاتے ہیں. اے اللہ، ہم ان مشرکین جیسے نہیں. جس قسم کی حاجات یہ اولیاء سے، انبیاء سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم ان جیسے نہیں، اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. مدد کے پھر 3 اقسام ہیں، 2 اقسام ہیں استعانت کے. ایک وہ جو مخلوق سے مانگی جا سکتی ہے. ایک مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب کو کہہ سکتے ہیں میرا علاج کیجیے، یہ نہیں کہہ سکتے میرا شفا، مجھے شفا دیجیے. ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیل ہوگی. زندوں سے مانگی جا سکتی ہے خاص قسم کی حاجات میں. بعض حاجتیں مانگی جا سکتی ہے، بعض مردے سے نہیں، غائب ہے اس سے نہیں مانگ سکتے، مردہ ہے اس سے نہیں مانگ سکتے، قبر میں پڑا ہوا ہے اس سے نہیں مانگ سکتے. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے رہیں گے اور کسی کی نہیں کریں گے. تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مانگتے رہیں گے اور کسی سے. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا؟ اللہ
یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام نے جنت سے نکالے جانے کے بعد کس کو پکارا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی شب کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ تمام انبیاء اور اولیاء اور اتقیاء نوح علیہ السلام کمزور تھے، کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ربی انی مغلوب فانتصر۔ دعاؤں کا مرجع اللہ ہی ہے، اسی سے مانگی جائے گی۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، نہ کوئی داتا نہ غوث و دستگیر، نہ کوئی داتا نہ غوث و دستگیر، سب تھے نبی اور ولی اللہ کے در کے فقیر۔ وہ تو سب مانگنے والے تھے، تو جو خود عاجز ہے، مانگنے والے ہیں، ہم اس سے کیا مانگیں؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے جو خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ ہی سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والی کی جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی دعویٰ الحمدللہ، دلیل نمبر 1 رب العالمین، دلیل نمبر 2 الرحمن الرحیم، دلیل نمبر 3 مالک یوم الدین۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ثابت ہو گیا دعویٰ کہ الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ تسلیم کر لو کہ عبادت اور استعانت کے لائق کون؟ اللہ ہی۔ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ ہی۔ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ اللہ ہی ہی سے، اللہ ہی سے۔ مشرکین اللہ سے مدد مانگتے تھے لیکن ہی اور بھی کا فرق ہے، بس اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہی اور بھی کا فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ اب پشتوں میں کہتے ہیں، ہم استاذ محترم فرماتے ہیں کہ پشتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ساتن دویا خدے کہ گٹن دویا خدے۔ گٹن دویا بہت کمانے والا، جس کے پاس خزانے آ جائے، بینک بیلنس آسمان سے باتیں کرنے لگے، ایک وہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کی بس حاجات پوری ہو رہی ہوں، ایک وہ جس کے پاس خوب بینک بیلنس آ جائے لیکن 2-3 سال بعد، کچھ عرصہ بعد وہ کنگال ہو جاتا ہے، جیب خالی ہو جاتی ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ ایک یہ ہے گٹن دو یا دے، اس نے خوب کمایا لیکن ہار گیا۔ ایک وہ ہے جس نے کم کمایا لیکن اس کی حفاظت کر لی۔ ساتندویا، حفاظت کرنے والا، بچانے والا، اپنی مال کو بچانے والا۔ تو گٹندویا یہ ناکام ہے، بہت کمایا لیکن آخرکار ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ اور ساتندویا تھوڑا کمایا لیکن اس کی حفاظت کی، قدر کی۔ یہ بہت بڑا عقیدہ تو نصیب ہو گیا۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر داؤد صاحب ہیں، مثال کے طور پر گھر سے انہیں پیسے ملے کہ جاؤ ذرا آٹے کا آٹے کا تھیلا لے آئیے، اور یہ انہوں نے اپنے بائک کے پیچھے انہوں نے باندھ لی اور سوچوں میں گم ہے۔ گھر پہنچنے پر معلوم ہے، پیچھے دیکھا تو اس میں سوراخ تھا اور وہ سارا آٹا وہ راستے میں ہی ضائع ہو گیا۔ تو دیکھیے اس نے کمایا تو، لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچایا، تو یہ ناکام ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو اس چیز کو منزل تک بھی پہنچائے، جو ساتندویا ہو۔ اتنا بڑا عقیدہ ہے جس کے لیے آسمان پیدا کیا گیا، زمین پیدا کی گئی، تمام آسمانی کتابیں اسی مسئلے کی تفصیل کے لیے نازل کی گئی، تمام انبیاء اور رسل اسی مسئلے کے لیے مبعوث کی گئے۔ اس مسئلے کو ماننے والا جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی امید ہے بخشش ہوگی، خواہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اسی عقیدے کے وسیلے سے، خواہ سزا ملنے کے بعد آخر کار جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور یہ عقیدہ نہ ہو
تمام نیک اعمال نام اعمال میں موجود ہو، یہ عقیدہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر ناکام کوئی نہیں، کیونکہ اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اتنا بڑا عقیدہ نصیب ہو گیا، شیطان تو قدم قدم پر بہکانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کہے گا کہ یہ تو وسیلے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہنے میں کیا برائی ہے، یا علی مدد کہنے میں کیا برائی ہے، یا حسین کہنے میں کیا برائی ہے، پیرا بابا رو رسی کی کہنے میں کیا برائی ہے، لیزوان را مدد شی کہنے میں کیا برائی ہے۔ ہر ایک علاقے کے لوگوں کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا برائی ہے، کہ اتنے لوگ نہیں سمجھتے، وغیرہ وغیرہ قسم قسم کے وساوس وہ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتا اور وہ اس عقیدے سے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ شرک کی مثال جو ہے، یہ سرخ رنگ کی جو چمنٹی ہوتی ہے اس کی ہے، کہ وہ بدن پر چل رہی ہوتی ہے، کپڑوں پر چل رہی ہوتی ہے، لیکن نظر نہیں آتی، علم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح شرک کا حال بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 106، سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انسانوں میں سے اکثریت لوگ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ایمان تو لے آیا ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، لیکن لائنی کی وجہ سے وہ شرک کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت پر انشاءاللہ تعالی تفصیل ہوگی۔ ہدایت یہ بھی ہے کہ میں حافظ محمد فیضان صاحب سے پوچھوں کہ حافظ صاحب میں فلاں مقام پر جانا چاہ رہا ہوں، راستہ مجھے بتلا دیجئے، یا مجھے کہہ دے کہ آپ باہر چلے جائیے اور دائیں طرف بائیں جانب مڑ جائے، 5 منٹ کے بعد وہ منزل مقصود تک آپ پہنچ جائیں۔ یہ بھی ہدایت ہے، اور یہ بھی ہدایت ہے کہ مجھے ہاتھ سے پکڑ لے اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، ہدایت کی کئی معنی ہے، 17-18 معنی ہے ہدایت کے۔ قرآن میں ہدایت 17-18 معنی پر استعمال ہوا ہے۔ تو اہدنا، چلا ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر۔ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت نصیب فرما، ہمیں سیدھی راہ پر ہمیشہ گیری نصیب فرما، ہمیں سیدھی راہ پر اس انداز سے استقامت عطا فرما کہ تمام دنیا مل کر ہمیں اگر گمراہ کرنا چاہے تو ہمیں گمراہ کرنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اہدنا الصراط، استمر بنا علی ولا تعدل بنا الی غیرہ، ثبتنا علی الصراط المستقیم، ثبتنا علی المنہاج الواضح، تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ یہ جو سیدھی راہ آپ نے ہمیں دکھلائی، الحمدللہ کا عقیدہ، ایاک نعبد، یہی صراط مستقیم ہے، ایاک نعبد کا عقیدہ ہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی صراط مستقیم نہیں۔ آپ نے ہمیں بتلا تو دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے آپ سے وعدے بھی کر لیے، لیکن اے اللہ ہم آپ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، نفس ہے، شیطان ہے، وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انسانوں میں سے شیاطین ہے، جنات میں سے شیاطین ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اہدنا، چلا ہم کو، توفیق دے ہم کو، استقامت نصیب فرما، ہمیشہ گیری نصیب فرما، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی سیدھی راہ، وہ راہ جو سیدھی آپ تک پہنچانے والی ہے، سیدھی جنت تک پہنچانے والی ہے، جس میں کوئی کھجی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام اس راستے پر چلے، 950 سال ستائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس راستے پر چلے، آگ میں ڈال دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر چلے، قسم قسم الزامات اور تکالیف سے وہ دوچار ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ پر چلے، ان کی بیوی پر تہمت لگا دی گئی، انہیں پتھروں سے مارا گیا، انہیں گالیوں سے نوازا گیا، انہیں قسم قسم طریقوں سے ٹارچر کیا گیا، انہیں مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس راہ پر چلے، شہادت پائی۔ عثمان اس راہ پر چلے، شہادت پائی۔ علی اس راہ پر چلے، شہادت پائی۔ ابو بکر اس راہ پر چلے تو ہر قسم کی تکالیف سے دوچار ہوئے۔
رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور آج تک یہی حال ہے۔ یہ بڑی مشکل راہ ہے، یہ بڑی مشکل راہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان نیکوکار لوگوں کا، انبیاء کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ راہ کوئی نئی راہ نہیں، اس راہ پر تم سے پہلی بھی لوگ چلے ہیں، جس راہ پر تم سے پہلے لوگ چلے ہیں تو یہ اتنی مشکل تو نہیں کہ جس پر چلنا ناممکن ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، امام المفسرین، رئیس الموحدین، استاذ الاساتذہ شیخ القرآن علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا گیا، دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو توپ سے اڑا دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی اور سزا سنا کر ڈرا دیجئے، یہ سزا تو مجھ سے پہلے بہت سارے علماء حق کو دی گئی ہے، مجھے اس سزا سے ڈرائیے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی۔ تو ڈرنے والی راہ تو وہ ہوگی جس پر ہم سے پہلے کوئی نہیں چلے۔ صراط الذین منعوم علیہم، منعم علیہم لوگوں کا، منعم علیہم جن پر نعمتی کی گئی، ان کا تذکرہ فرما کر ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ تم سے پہلے بھی اس راہ پر لوگ چلے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما ان لوگوں کی راہ پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر استقامت نصیب فرما، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن پر آپ نے احسان فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں ہوگی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے، یہ ایسی راہ ہے کہ اس راہ سے دوسری راہوں پر چھلانگ لگانے والے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تم ان میں شامل نہ ہونا۔ بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اس راہ سے کجروی اختیار کی ہے، تم ان لوگوں میں سے مت ہو، کیونکہ وہ گمراہ ہے اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر، ہمیں چلا ان لوگوں کی راہ پر جن پر آپ نے انعام، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر المغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، المغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کی راہ پر جو ضالین ہے، جو کہ گمراہ اور حیران اور پریشان ہے کہ ہم کس راہ پر چلے۔ ایک یہ فرما رہا ہے، دوسرا یہ فرما رہا ہے، تیسرا یہ فرما رہا ہے، اس دین میں بہت سارا اختلاف ہے، ہم کس کی راہ پر چلے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بھی بچائے رکھ۔ 3 قسم کے لوگ بیان ہو گئے۔ دیکھیے الحمدللہ، دعوی توحید، اس سورت کا دعویٰ، قرآن کا دعویٰ الحمدللہ۔ اس بات کے لیے کتنی دلائل کا سہارا لیا گیا؟ پہلی دلیل رب العالمین اللہ ہے، دوسری دلیل الرحمن الرحیم، برکت نازل فرمانے اللہ ہے، خیر اور برکت اسی کے ہاتھ میں ہے، مالک یوم الدین جی، تیسری دلیل مالک اللہ ہے۔ خلاصہ نتیجہ ایاک نعبد و ایاک، جب کوئی دعویٰ ثابت ہوتا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے، تو ثابت ہو گیا دعویٰ، نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ بہت بڑا خزانہ ہے، لوٹنے والے تو بہت سارے موجود ہیں، تو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ایک کے ساتھ ہم نے دعا مانگی، یا اللہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ہمیں ان کی معیت نصیب فرما، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ہمیں ان کی معیت نصیب فرما۔ نیکوکاروں کی تعریف کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدایا خدایا گناہ گار ہوں میں، کہا کب ہے میں نے کہ دیندار ہوں میں، مگر صالحین سے محبت ہے میری، اسے لے کے آنے کو تیار ہوں میں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح،
میں نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیکوکار نہیں، شاید اللہ میری بھی اصلاح فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، نیکوکاروں سے محبت اور ان لوگوں سے بائیکاٹ جو نیکوکار نہیں، صراط مستقیم سے ہٹنے والے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے، ایک وہ لوگ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک وہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ علم تو ہے لیکن عمل نہیں، یا دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور ایک وہ جن کے پاس جو عمل تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، چلانگے وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن علم نہیں ان کے پاس اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس استغفار اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کی کثرت ہے، باقی اس کتاب مقدس میں کیا ہے اس سے واقفیت کی نہ طلب ہے اور نہ شوق ہے اور نہ طلب ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بھی بچائے رکھ، چونکہ سورۃ دعائیہ انداز میں ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہے پہلی 3 آیات میں، پھر عجز کا اظہار ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، پھر بندی کی دعا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سورت کے اختتام میں آمین کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما دیے۔ مجھے ٹائم کا بھی پاس تھا اور لحاظ تھا، اور کوشش کی کہ سورت کا مختصر الفاظ میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ایک نقشہ سا رکھ دیا جائے، تو امید ہے کچھ نہ کچھ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، بیان اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں ہوگی، پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔